सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। कल एक मेरी नज़र से बयान गुजरा कि 40 मुल्क जो नेटो के हैं ये मिलकर रूस पर हमले की तैयारी में है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर, आप समझ रहे हैं कि नेटो इस पोजीशन में है कि रूस को तबाह कर दे? मोहम्मद साहब, ये बात तो नेटो तो कभी भी रूस के ऊपर हमला नहीं कर सकता और ना कर सकेगा और ना उसकी शायद जरूरत होगी। लेकिन वही बात है कि यूक्रेन को वो जितनी सपोर्ट दे सकते हैं वो दे रहे हैं, ढकी छुपी जैसी भी है। एक्चुअली मोबाइल साहब, एक बात आप नोट करें, ये जो जंगें होती हैं, इसके लिए अगर आप जंग को टाइम दें, ज्यादा टाइम दे दें, तो फिर बाहर के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो उस बंदे को सपोर्ट करते हैं। यूक्रेन जैसे रशिया इसके ऊपर चढ़ गया था, अगर इसके ऊपर सख्त तीन बमबारी करता तो शायद ये महीने के अंदर ये हाथ खड़े कर देता, जैसे कर भी रहा था। आपको याद होगा, ये बातचीत के लिए तैयार हो गया था। तो जब इसको जूं जूं वक्त गुजरता गया तो आपको पता है जो दूसरे लोग होते हैं फिर वो उसको अंदर से क्या क्या मदद दे रहे होते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। और यूक्रेन इसीलिए आज शायद 2 साल के बाद अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ। हालांकि उसको पता है कि अपोजिशन में रशिया है, और रशिया कोई छोटा मुल्क नहीं है, एक सुपर ताकत है। रशिया के साथ भी बड़े बड़े लोग हैं। यूक्रेन ने जो गलती की है, ये बड़े बड़े लोग तबसरा नगार कहते हैं, इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। लेकिन उसको रशिया मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा बमबारी कर रहा है, इसके ऊपर हर लिहाज से बमबारी कर रहा है, और वो तैयारी भी इसके ऊपर शायद और कब्जा करने के लिए, जैसे कुछ मुल्कों में वो चेचनियन वालों को उसने फौज को बुलाया, कहते हैं अजरबैजान से भी उसने फौज मांगी है। मंगोलिया भी जो गया था वो कहता है इसीलिए कि वो उनसे भी कुछ मदद मांग रहा है। और इस चाइनीज और नॉर्थ कोरिया शायद अंडरग्राउंड या छुपे ढके छुपे उसको मदद दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो चल रही है खतरनाक है मुबारक साहब, बहुत खतरनाक है यूरोप के लिए स्पेशली। और अमेरिका बहुत दूर है। ये सब लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है उसको होश में आना चाहिए कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं या मदद दे रहे हैं, उसका रिजल्ट सारा अपोजिशन का या उसके ऊपर जो गिरेगा मलबा, वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के ऊपर गिरेगा, अमेरिका के ऊपर नहीं गिरेगा। सर, ये बताइए, यूक्रेन पे अगर रूस कब्जा कर लेता तो वो तो कल को दूसरे किसी मुल्क पे भी हमला कर देगा, तो फिर तो और भी मसाइल पैदा होंगे। फिलहाल तो यूक्रेन को सजा देना चाहता है, क्योंकि ये रशिया की शुरू से, आपको याद होगा मुबारक साहब, ये बहुत अरसे से रशिया जो है ये वार्निंग दे रहा था कि अगर नेटो मेरी बॉर्डर के नजदीक आ गया तो फिर हम लोग एटमी हमला करेंगे। क्योंकि एटमी धमाका या एटमी हमला, आज भी उसने बयान दिया है कि हम एटमी हमला करेंगे। हम देख रहे हैं सिचुएशन को, और अगर हमें महसूस हुआ कि हमारी जो आज़ादी है या हमारे मुल्क के ऊपर कुछ खतरात ज्यादा बढ़ गए तो हम एटमी हमला ही करेंगे। ये उसके वजीर खारजा ने भी बयान दिया, प्यूटन ने भी बयान दिया। तो ये जो यूक्रेन है, इसको क्या बीमारी है कि ये बंदा पीछे नहीं हट रहा, मुल्क की भी इसका तबाह होता जा रहा है, और ये रशिया के साथ टक्कर लगा के बैठ गया है, और रशिया कुछ भी फिर कर लेगा। आपको पता ही है रशियन का सदर प्यूटन है, और वो भी कुछ भी कर सकता है, वो दलेर भी है और सब कुछ है, और एटमी हथियार भी उनके पास है, और वो शायद कहीं ऐसा काम कर ना जाए कहीं। तो अगर उसने एटमी हमला किया भी तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो वो यूक्रेन के ऊपर करेगा। अच्छा सर, थोड़ा-सा इसराइल पे आ जाएँ। अपने कुछ लोग उनके जो हैं वो फ़लस्तीनियों या जो भी लोग हैं उनके कब्ज़े में हैं, उनको अपने लोगों की भी बड़ी-बड़ी फ़िक्र है, और अपने मुल्क में भी जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं उसके खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं। तो दूसरे फ़लस्तीनी इतने लोग जान से चले गए, उनकी किसी को फ़िक्र नहीं, अपने चंद 100 लोगों की फ़िक्र पड़ी हुई है। बस सर, ये जरा शॉर्टली रिपीट करें जरा दोबारा। मैंने कहा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ काफ़ी जुलूस निकल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो हमास के मेरा ख्याल हाथ में आए हुए हैं, तो इसराइल लोगों की ज़्यादा कीमत है, फ़लस्तीनी इतने मर गए, उस पर तो किसी ने बात नहीं की। आप मुबारक साहब एक बात चीज नोट करें, देखें ये आपने भी जिक्र किया था शायद एक प्रोग्राम में कि ये देखें
امریکہ اسرائیل کو اور یوکرین کو مدد دے رہا ہے. سب سے بڑا ڈونیٹ جو کرنے والا بندہ ہے یا مدد کرنے والا ہے وہ امریکہ ہے. ابھی 57 ملک ہیں اسلامی جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے، کسی میں بھی اسلام نہیں ہے. تو ایک آٹھویں طاقت ہے پاکستان، وہ بھی اسلامک ریپبلک کہلاتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی اسلام کا ذکر نام تو ہے لیکن اندر اسلام نہیں ہے. آپ بتائیں کہ 1 لاکھ بندہ یعنی اور فلسطین کے 2 حصے ہیں، ویسٹ بینک اور غازہ. ابھی غازہ میں 1 لاکھ بندہ مبارک، اگر اب لوگ کہتے ہیں نا 50,000 تب اس کو 1 لاکھ کریں، کیونکہ وہ وہاں پہ نہ تو یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، نہ کوئی ہارڈ چیز ڈیجیٹل ہے کہ وہ روز آپ کو فگر دیتے جائیں گے. تو جو تبصرہ نگار ہے دنیا کو کہتے ہیں کم از کم 1 لاکھ جو ہے وہ فلسطین کے لوگ جو ہے غزہ میں مرے ہیں. ان کی بلڈنگز کھربوں ڈالرز کی تباہ و برباد ہو گئی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں شاید جرمنی کا بھی اتنا اشر برا نہیں ہوا تھا جتنا، جبکہ ساری دنیا جرمنی کے اوپر بمباری کر رہی تھی، تو جتنا آج غزہ کے اوپر ہوا ہے. اور یہ اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے. آپ کے اسلامی ممالک جو رات دن خطبوں میں دیکھیں نا، جمعے میں کتنے بڑے بڑے خطبے جناب آپ کے بلے آتے ہیں کلے شلے باندھ کے اور بڑے 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 خطبے مارتے ہیں اور ٹرے مارتے ہیں اور ببکیاں مارتے ہیں اور کوئی بولا نہیں ہے. میں کل چینل ایک دیکھ رہا تھا، یقین کریں دبئی ابو ظہبی اس طرح کے چینل جو ہیں وہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں، لوگ گانے گا رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے بچے عورتیں مرد بوڑھے خون میں لتڑے پڑے. ایک فوٹو انہوں نے دکھایا، ایک گری بلڈنگ میں چھوٹی سی بچی 4-5 سال کی خون سے بھری، اس کی ماں ایک طرف پڑی ہے، ایک بیٹا پڑا ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے ادھر، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. تو یہ ظلم کی جو انتہا ہے اسرائیل نے کی ہے غزہ میں مسلمانوں کے اوپر، اور آپ کے سارے مسلمان شاید اللہ کی ان کے اوپر لعنت پڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں کان ناک بند کر دی ہیں سزا دینے کے لیے، اور وہ خاموش بیٹھے ہیں. اور ان کی بڑکیں ٹرے، ہمارے صرف پاکستان کی ٹرے بڑکیں آپ دیکھیں جو ایم این اے ایم پی آ کے ٹی وی کو اوپر مارتے ہیں. جو وزیر اعظم جو ہے وہ خود ڈاکو ہے، صدر سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور اس کے سارے کارندے وہی ہیں جو 75 سال سے اس پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. تو مبارک صاحب یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ صرف اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور ابھی وہ یوکرین کو بھی مدد دینا شروع ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ یوکرین کے مقابلے میں تو ایک بڑی طاقت ہے رشیا، شاید وہ اس کو جیتنے نہیں دے گا یوکرین کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پیچھے سے تھپکیاں مارنا اور پیسہ دینا اور اسلحہ دینا کہ ٹھیک ہے تم لڑو. تو یہ دنیا کی تباہی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں مبارک صاحب. سر آپ نے یہ بات کہی کہ یہ تماشبینی میں لگے ہوئے ہیں. پچھلے چند دن پہلے اسلام آباد ایک کلب پہ چھاپا مارا گیا، نون لیگ کے لوگ پکڑے گئے جو بغیر کپڑوں کے وہاں پہ ڈانس مانس کر رہے تھے، خواتین مرد اس میں شامل تھے. تو احساس تو ہے نہیں کسی کو. تو یہ بتائیے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مجاہد ہیں ختم نبوت کے، ہم تو رات دن لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. کیا تربیت ہو رہی؟ دیکھیں یہ جب قوم مبارک صاحب جب قوموں کے اوپر عذاب آتے ہیں نا تو مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں. پاکستان کے اوپر جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑے بڑے زلزلے بھیجے، بڑے بڑے سیلاب آئے، اور بھوک ننگ بھی اس کے اوپر ملک کے اوپر آئی، ٹیررزم بھی اتنی آئی کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو مارا گیا اس پاکستان کے اندر کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا. فوج کے سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک لوگوں کو مارا گیا، مسجدوں میں مارا گیا، ہر جگہ مارا گیا. یہ قوم سمجھی نہیں ہے آج تک. ابھی بھی دیکھیں بلوچستان میں جو حالات ہیں وہاں پہ کتنی دنیا ماری گئی ہے. جو باہر کا جو میڈیا ہے وہ جو تبصرے کر رہے ہیں لوگ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آدمی کو بڑی مار پڑی ہے بلوچستان میں. تو اور اچھا ویسے بھی لوگ مارتے جا رہے ہیں. کل بھی کسی جو فوجی دیکھتے ہیں کہتے ہیں نیچے اترو، اس کو گولیاں مار رہے ہیں. تو یہ مبارک سے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. آپ اگر نام رکھتے ہیں اسلامک ریپبلک اور کام کرتے ہیں کافروں سے بھی بدتر، اور جو پاکستان میں غریبوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ، معصوم بچیاں مسجد میں قرآن پڑھنے جاتی ہیں، ان کے ساتھ وہی ملا جس نے داڑھی گد رکھی ہوتی ہے اس کی عزت لوٹتا ہے. چھوٹی سی بچی 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال، یہ اتنے ظلم جو ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو اس کے اوپر عذاب بھی تو آ رہے ہیں نا. تو یہ قوم سمجھنے والے آج بھی عذاب ہے کہ دنیا کے کرپٹ ترین آرام خور لوگ پاکستان کے حاکم ہیں. دنیا کے کرپٹ ترین صدر، جو دنیا کا کرپٹ ترین انسان جس کے اوپر اللہ کی منوسیت ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، وہ آدھا پاگل ہے.
اور یہ جو ہیں یہ حرام خور جو ہیں لاہوری اور کراچی والے قاتل ہیں بہت بڑے، تو یہ سب اکٹھے ہو کے اس ملک کے اوپر رول کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، تو کوئی بول نہیں رہا. یہ سزا ہے بہت بڑی، اتنی بڑی سزا ہے کہ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ اللہ کا عذاب کتنا بڑا عذاب ہے. اتنی بڑی قوم، 35 کروڑ لوگ، 25 کروڑ لوگ، اتنا بڑا ملک، اتنے ریسورسز، پھر بھی اللہ ان کے اوپر ایسے لوگوں کو چڑھا دیا اس نے کہ یہ ذلیل تر ہو رہی ہے قوم. لیکن سمجھ نہیں رہی مبارک صاحب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک قوم مردہ جب ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو چیرو پھاڑو جو مرضی کرو، وہ تو مر گیا. یہ قوم ایسی مردہ ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر سب کچھ عمل ہو رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں ہو رہی، اس کو سمجھ آ ہی نہیں رہی. اچھا، آج کل دوبارہ اسٹوڈنٹ بڑے جوش سے باہر نکلے ہوئے ہیں، کوئی رزلٹ نکلے گا؟ اب دیکھیں مبارک صاحب، آپ نے بولا تھا اسٹوڈنٹس یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ لالچی اندر سے لالچ ان کے اندر جو آ گئی ہے، ان کے اسلام اندر سے مسلمانی والا وہ ختم ہو گیا ہے. نام سب مسلمانوں والے لیکن مسلمانی ختم جب ہو جائے تو پھر یہ سب چیزیں آتی ہیں. کیا کر لیا انہوں نے اسٹوڈنٹس نے، یہ وہ آئے گئے چلے گئے. ملا فضلو آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ منافع کا انسان ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا. یہ بندہ کبھی لیفٹ کی طرف رائٹ لیفٹ رائٹ، جدھر پیسہ ملتا ہے. اس کے باپ نے کروڑ لے کے بھٹو کو گالیاں دینا بند کر دی تھی. یہ وہی بندہ ہے نا، اسی کی نسل ہے. تو یہ جو کچھ بھی ٹی وی کے اوپر بک رہے ہیں، اس کے ساتھ کون کون لوگ ملے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے. تو یہ پاکستان کو بھی ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جبکہ بنگلہ دیش جو ہم سے ہی جان چھڑا کے گیا تو اس نے مثال دنیا میں قائم کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر فاسسٹ اور مافیاز حرام خور لانتی لوگ ہیں تو ان کو ہٹاؤ. کس طرح ہٹاؤ؟ انہوں نے کس طرح ہٹا دیا. وہ کہتے پاکستان سے بھی ہم نے اسی طرح جان چھڑائی تھی، ہم نے انگریزوں سے بھی اسی طرح جان چھڑائی تھی. یہ بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بنیاد رکھی تھی. تو مبارک سے یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، میں ایسے فیل کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا عذاب ابھی نازل ہو چکا ہے. اور اگر یہ قوم نہ جاگی تو ان کا مستقبل جو ہے پہلے تھا نہیں، تو یہ شاید جو کچھ ہمیں نظر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ناظرین، حکمران بھی اسی طرح کے کہتے ہیں، روح جو فرشتے چینل کو سبسکرائب جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں.